باہر جڑے ساتھی بیٹھے نے تھوڑے دے باعد لو مہربانی کرو. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو، رحم کر دیاں ذرا نہ اکنا ہے، نا فرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظری تکنا ہے، اسی عیب کر دے گناہ کر دے تھک جائیے تو بخش دا بول نہ تھکنا ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جنہی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صحبوں اور ساتھیوں، ماہ سیام، یہ اللہ کا مہمان ماہ رمضان، جس کا آج مبارک اور مقدس مہینے کا مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ، جو کہ اس رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ یکم مئی 2020، اور یہ رمضان تے روزے بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے۔ نبی علیہ السلام نے نفلی روزیاں کے متعلق فرمایا سی، من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئۃ عام، من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا۔ آقا فرماتے ہیں جڑا انسان ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، فرضی دی گل نہیں کرتا، نفلی نہیں کرنا پہ، ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دے۔ اور حدیث نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا انسان ایک نفلی روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس بندے نو 70 سال دی مسافت جنہ دور کرن گے جہنم کو۔ اور تیسری حدیث آندی ہے جیڑا انسان ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ انہوں جہنم کو اینا دور کر دے نے ایک خندق۔ وہ خندق کی ہے؟ آقا فرماتے نے کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان کا خلائے ایڈی بڑی خندق ہے۔ اللہ ایک خندق، ایک نفلی روزہ رکھن دی وجہ تو بندے کو جہنم کو دور کر دے۔ نفلی روزے دی اینی عظمت ہے تے فرضی دی کنی ہوئے گی۔ میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ اللہ نے فرضی روزے دا اجر قیامت نو اپنے بندیاں کو خود ہی عطا کرنے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک اور ماہ سیام، سورہ بقرہ کے اندر 183 تو لگ کے 188 تک پورا رکوع ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے مسائل، رمضان کے فضائل اور قرآن کی بیان، رمضان اور قرآن کو اللہ نے کٹھیا بیان کی ہے اور مسائل بھی بیان، پورے کوچ اللہ نے سمندر کو کوزے چ بند کر دیتے ہیں۔ اگر یہ پورے رکوع کا ترجمہ پڑھیے نا، یعنی تفسیر پڑھیے تو پورا رمضان ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ بہرحال میرا یہ مضمون نہیں، اسی رکوع کے اندر رمضان کی عظمت اور فضیلت نو، رمضان کی تاریخ نو، رمضان کے ماضی کو بیان کرن تو بعد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو بعد اللہ نے درمیان سے قید آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان کی فضائل اور مسائل کے درمیان اس آیت کو لہذا مقصد کی ہے کہ رمضان کے قرآن کا بھی بڑا تعلق ہے اور رمضان کے استغفار اور اس کو بعد توبہ کا بھی آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب انسان گناہاں تو توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، روزہ کھولن کے ٹائم جب دعا کرتا ہے تو اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیا معافیاں مانگتا ہے، گناہاں تو تائب ہوتا ہے اور گناہ جڑا ہے ہر انسان کو ہو جاتا ہے۔ گناہاں تو مبرہ اور منزہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف انبیاء کی ذات ہے، ساڈے نبی کی ذات ہے، باقی ہر ابن آدم گناہگار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہگار ہے۔ گناہ جڑا ہے نا یہ بیسیکل ایک اندھیرا ہے کہ نیکی ایک سویرا ہے، گناہ ایک سیاہی ہے، نیکی ایک نور ہے۔ گناہ کرن کی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک ہوندی ہے، سیاہی ہونی ہے، تے نیکی کرن کی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت ہوندی ہے، روب ہوندا ہے، جلال ہوندا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِنْ تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاءُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِصْيَانُهَا۔ گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کدی پانی کا گلاس لو تو پیپسی کا کالا پانی پاؤ نا تو آہستہ آہستہ سفیدی سیاہی بدل جاتی۔ اس طرح انسان کا دل اللہ نے صاف بنایا، لیکن گناہاں کا کالا پانی پاتا ہے تو دل سیاہ ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو گناہ چنگا لگتا ہے، نیکی چنگی نہیں لگتی، برائی اچھی لگتی ہے، اچھائی اچھی نہیں لگتی، قرآن اچھا نہیں لگتا، موسیقی اچھی لگتی، جھوٹ چنگا لگتا، سچ چنگا نہیں لگتا، شرک چنگا لگتا، توحید چنگی نہیں لگتی۔ دل مردہ ہو گیا، بدعت چنگی لگتی ہے، سنت چنگی نہیں لگتی، دل چو مردہ ہو گیا۔ انہیں گناہ کرن سے سکون ملتا ہے، نیکی کرن والے ہوندے ہی نہیں، دل اکتاندہ ہے، درد ہے نیکی کرن۔ اور گناہ کی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی ٹھیک، اگر وہ لوتھڑا فاسق ہے تو تھوڑا جسم ہی فاسق، وہ ٹکڑا کی ہے تھوڑا دل، دل پورے جسم کا محور مرکز ہے۔ ڈاکٹر احباب کو پتہ ہے 360 جوڑ دل کے تابع، جو دل نے کہنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس واسطے دعا کرتے سن اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، صاف کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ پاک نبی ہو کے دل دے پاک کرن دیا دعا کر رہے ہیں، یار اسی کیوں نہیں کرتے؟ سنیے حکیم لقمان نے بیٹے نو کیا سی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، اور گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔
گناہ کر ضرور کر، پر گناہ پتر اوتھے کرنا جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہو۔ گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کرنا جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن دنیا تو زمین لائی ہے جڑی اللہ نے بنائی نہیں، وہ جگہ لائی ہے جتھے اللہ لیندا نہیں، تے پھر وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی اگ نوں سہ سکے۔ پھر گناہ کرن دی تھانوں سارے نوں اجازت، تے جے دھوپ نہیں اسی سہ سکتے، اللہ ہر جگہ تے دیکھ رہے ہیں، زمین دے ہر ٹکڑے دا مالک اللہ ہے، تے پھر یا گناہ کرنے کیوں؟ جے گناہ ہو گئے نے تے پھر وہ سامنے اڑنے کیوں؟ اللہ نے رمضان اس واسطے بھیجا نا، بعد دفعہ موٹر سائیکل چلانے ہیں نا تے وہ ٹیوننگ کرانے ہیں، وہ کچرا کچرا بھی صاف ہو جائے چلی۔ میرا بندے تواڈے جسماں دی ٹیوننگ واسطے میں رمضان نوں بھیجیا ہے۔ یہ جڑے سال دے کو کچرے کچرے پھسے ہیں نا، وہ سارے اس رمضان چ ہو کے صاف کر لو۔ تو رونا تواڈا کام ہے تے تواڈے گناہاں نوں رحمت دے پانی نال دھونا میرا کام ہے۔ تواڈے آؤن چ دیر ہے، میرے معاف کرن چ دیر نہیں۔ کتے لکھیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ او بندہ جنہیں توبہ کر لئیے، ایمان لایا، ادھر میرے وال دیکھو، میرے وال باہر نہیں دیکھنا، تو کچھ نہیں لگا ہوں، توجہ میرے وال رکھو۔ اِلَّا مَنْ تَابَ، مگر وہ بندہ جنہیں توبہ کر لئیے، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دی چادر نو سیاہ کرنے والوں، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دا امن تباہ و برباد کرنے والوں، گناہ کر کر کے اپنے واسطے رزق دے دروازے بند کرنے والوں، گناہ کر کر کے پریشانیاں کی دلدل چ پھنسنے والوں، سن لو قرآن کی کہہ رہے ہیں، گناہ ہو جانا بڑی گل نہیں جے، گناہ ہو جاندے میں غلطیاں ہو جاندیاں نے، ہر انسان جیڑا بنی آدم گناہگار ہے، لیکن آقا فرماندے نے دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، تے جڑا توبہ کرنے والا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کرنے والا توبہ کرنے والا اس طرح ہے جویں انہیں زندگی چ کبھی گناہ کیتا ہی نہیں، جویں زندگی چ انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ تے قرآن کی آندا ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور جس بندے نے توبہ کر لی ہے، رات نو اٹھ کے گر گراندہ ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جیڑا بندہ اٹھدا ہے ادھی راتی گرم نرم گرم بستر چھڑ دیتا ہے، اللہ فرماندے نے میری عدالت آ جاندا ہے، اے آن کے نا گناہاں نو یاد کردا ہے، آنسو کڈدا ہے میرے کولوں ڈر کے، ایدے رخساراں نو ٹچ ہو کے آنسو زمین تے ڈگ پیندا ہے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے اُتے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا وا۔ دوجا بندہ ہوئے جنوں رون آیا ہے لیکن مکھی دے سر جنہ قطرہ اوکھیاں سوکھیاں ہو کے نکلے ہے، جڑا اکھاں دیاں پلکاں نہ لگے ہے، ایس رخسار تے نہیں ڈگدا، عرشاں تو آواز ہوندی ہے او میرے بندے او جہنم دی اگ جدے تے سمندراں دریاواں ندی نالیاں دے پانی پا دے تے جنہ ایک انگیارا بھی نہیں بجدا، اللہ نے میرے کولوں ڈر کے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈیا کر دینا وا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا وہ ہے جنوں رون آوندا ہی نہیں، گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے، رون آوندا ہی نہیں،
اتو آواز آؤندی ہے روڑ والا منہ ہی بنا لے اسی تیرا روڑ والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں بنا دیاں گے قرآن آتا ہے او میرے بندے جن نے توبہ کر لی ہے ایمان لے آیا عمل نیک کر لینے ذرا غور کرنا پھر وہ پکا پکی توبہ کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اور میرے گناہگار بندیو میں تھوڑی زندگی دے گناہاں نوں ہی نیکیاں چ تبدیل کر دینا آئیے حدیث قدسی سن لو میں جدو حدیث پڑھی راتی ایک دو دا ٹائم سی میں حدیث پڑھنا سمجھا کہ بے ساتا میری آنکھ جو آنسو آ گئے اللہ اپنے بندیاں نوں کہہ رہے ہیں یبنا آدم انکا ما توتنی ورجوتنی غفرت لکا علا ما کان فیکا ولا ابالی یبنا آدم لو بلغت ذنوبکا انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرتا اللہ فرماتے ہیں اور میرے ابن آدم تم میرے نا اپنیاں امیدانوں وابستہ کر کے ویکھتے صحیح اینا تے تیری جمن والی ماں نوں پیار نہیں جنہ مینوں رب نوں تیرے نال پیار ہے بلکہ محدثین نے لکھیا ہے 70 ماں مل کے بھی حدیث نہیں محدثین نے لکھیا ہے 70 ماں مل کے بھی بندے نہ ہونا پیار نہیں کر دیا جنہ رب اپنے بندے کلے نہ پیار کرتا ہے وہ دی دلیل حدیث قدسی ہے رحمت دا 100 درجہ حدیث بندیاں نوں بیٹھ کے ویڈیو نہ بناؤ بھائی توجہ تھلے آ جائے تھلے جمعہ دار میں عمل خراب ہوتا ہے توجہ میرے بار رکھو ویڈیو نہ بناؤ ویڈیو ہے پڑھ رہی ہے جنہیں چاہیے کہ یہ نہ بھول لیں توجہ فرمایا یا ابن آدم اے ابن آدم رحمت دا 100 درجہ ہے ایک درجہ اللہ نے دنیا کی تقسیم کیتا ہے ایک درجہ 99 درجے رب نے اپنے کول رکھے نے ماں نوں ایک درجہ دیتا ہے باپ نوں ایک درجہ دیتا ہے اگے آنا بھائیاں نوں بہناں نوں بیوی بچیاں سارے نوں ایک ایک درجہ دیتا ہے حتیٰ کہ درندے پرندے چیڑ نہیں یہ بھی اپنے بچیاں نال پیار کرتے ہیں انہاں نوں ایک ایک درجہ دیتا ہے رب بندے نے جنہاں نوں میں ایک درجہ دیتا ہے ماں نوں تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کردی تے 99 درجے میرے کول نے میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں گا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اپنے نامہ نوال سیاہ کرنے والوں آجو حدیث قدسی اللہ دینے اور میرے والا آتے صحیح میں تینوں ابن آدم منو پکارتے صحیح اپنی امیدہ مرنا وابستہ کرتے صحیح تے گناہ لے کے آسمان دے برابر گناہ لے کے زمین دے برابر جنہ آسمان نے 7 آسمان نے ایک آسمان دا موٹاپا 500 سال دا ہے ایک آسمان تو دجے آسمان دا وایا بھی 500 سال دا ہے 7 آسمانہ دے برابر گناہ لے کے
تے زمین جنی چوڑی ہے ساری گناہاں نہ کر دے. او میرے بندیا اپنے گناہاں چ شرک نہ لے کے آئی میں تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیا گا. تے اگے جڑی حدیث ہے نا او کمال حدیث ہے. اے دیکھ لے دنیا میں لوگوں کے حاجت رواواں دے دروازے بند ہوئے نے, دنیا دے داتیاں دے دروازے بند نے. اجے بھی تینوں توحید دی سمجھ نہ آئے تو پھر تینوں آ نہیں سکتی. تے جیڑا میرا داتا ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, وہ کی آندا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رات ہوندی ہے, ادھر میرے گل دیکھو سارے, رات ہوندی ہے اللہ اپنے دوویں ہاتھ پھیلا دیندے نے. شام پیندی ہے اللہ اپنے دوویں ہاتھ میں پھیلا دیندے نے. آندے نے دن دی چٹیائی تے روشنی چ گناہ کرن والے آ میرے ول آ تے صحیح. رات دے اندھیریاں چ گناہ کرن والے آ دن دی چٹیائی چاہتے نے میرے کول آتے صحیح. دنوں چ گناہ کرنے والے رات نو اللہ آتے نے میرے کو آتے صحیح. اے میرا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے نے. یہ نہیں کہ اتھے چمرا لگا ہے, اتھے تالا لگا ہے, نہیں 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 نہیں. اللہ 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 حق اللہ وہ کون ہے ذرا سن لو. تو واحد لا شریک اللہ, تو واحد لا شریک اللہ, تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ, تو آل اولاد پاک اللہ, تو آل اولاد پاک اللہ, تو آل اولاد پاک اللہ, نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آل اولاد پاک اللہ, نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ. تیرے گن تھی سارے جہان بنے, ستے زمینہ ستے آسمان بنے. تو تھما باج اسمان ٹکا دیتے, تو پانیاں تے فرش بچھا دیتے. تے گل سن لو گل سن لو, تو چل دے پانی روک دیتے. پہلا سمندرہ نو کیویں بند بجے بجے نہیں بولو. تو چل دے پانی روک دیتے, تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے. پہاڑاں دے قلعے دیکھ لے انہیں ٹھوکے نہیں اللہ نے. تو چل دے پانی روک دیتے, تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے. تیریاں صفتاں کون مکا سکے, کوئی حد حساب نہ آ سکے. تو میں حامد تو محمود اللہ, میں عابد تو معبود اللہ, میں ساجد تو مسجود اللہ, میں فانی تو موجود اللہ. میں آخر تیرا بندہ ہاں, کھا چنگا ہاں کھا مندہ ہاں. میری دلی مراد اللہ جنہیں آئے نہیں, ساڑی دلی مراد عطا کر دے, ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے. جی کہہ دے آمین. اور ساڑی دلی مراد اے وہ رب ہے جنہیں دو میں بازو پھیلا پھیلا کے آ جاؤ گناہگارو آ جاؤ, گناہگارو آ جاؤ.
جاؤ سیاکارو آ جاؤ، گناہ کر کر کے میریاں بغاوتاں کرنے والوں آؤ تے صحیح نا، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، مینوں در تو اللہ سانو در تو خالی موڑی نا، میرے دل دی آس نو توڑی نا، میں ہور کسے در تے جانا نہیں، اسا ہور کسے اللہ اسا سارے نے اسا ہور کسے در تے جانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں، تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، میرے کولوں منگدا نہ سنگی، مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں۔ اللہ سانو اپنے درد ہی منگتا ہے، اللہ اسی تیرے درد منگتے منگتے مر جائیے، ساری زبان کا آخری ورد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو اللہ کو بڑا پیار ہے، سانو دی ذات نہ پیار ہوئے نا تے کمال نہ ہو جائے، پھر اسی غیراں دے در تے کیوں جائیے، غیراں کولوں کیوں منگیے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک کفل نامی آدمی ہے، کواریاں لڑکیاں نو آمادہ کردا ہے برائی دے اوتے، پیسے دے کے برائی کردا ہے تے ایک بی بی نو لے کے آوندا ہے، وہ بی بی آوندی ہے زارو قطار رونا شروع کر دیتی ہے، کفل آندا ہے بی بی گل کی ہے، فرمایا وے کفل آج پیسے دے کے میری عزت تے لٹ لویں گا، پر منو ایک گل دس قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ لگی ہوئے گی اوتھے جواب کی دے گا۔ کفل دے دل تے گل اثر کر گئی، اینے دروازہ کھولیا ہے بی بی نو کٹ دیتا ہے، اسے رات یہ موت آ جاتی ہے تے سارے اس قصبے تے شور پہ جاندا ہے، یہ تے بدکار گناہگار آدمی سی، یہ تے لوکاں دیاں عزتاں نہ کھیلدا سی، یہ تے نہیں بخشیا جانا، لیکن سارا پنڈ تے قصبہ بیندا کیے، کفل دے باہر دروازے تے لکھیا ان اللہ قد غفر الکفلا، اسی تے کفل دے سارے گناہاں نو معاف کر کے اے دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ انہوں کو پوچھنے والا ہی وہ جویں چاہے وہی کر لے۔ نبی دے صحابی آندے نے، حضرت عمران بن حسین آندے نے، ایک عورت جگاں دے پیر قوم دی ہے، آندی ہے محبوب جی طاہر نی یا رسول مینوں پاک کر دیو، آقا فرماندے نے جا جا بی بی، آندھی اللہ دے رسول نے پاک کر دے ہو، میں بدکاری کر بیٹھی ہوں، وہ کیسے لوگ سن؟ آقا علیہ السلام فرماتے نے جاؤ اس بی بی نو لے جاؤ، انہوں زمین کے گٹ کے پتھر مار کے رجم کر دے ہو، جدو انہوں رجم کیتا جاندہ ہے تے کوئی صحابی آندے نے یار پتہ نہیں ہے بی بی بخشی جائے گی کہ نہیں، کوئی کچھ گلا کردا ہے، آقا فرماتے نے لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ، فرمایا میرے صحابیوں لا واسعتہم وحل وجدت توبۃ افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی، فرمایا میرے صحابیوں اس عورت دی توبہ میں قبول ہوئی ہے کہ اگر مدینے دے 70 گناہگار بندیاں دے ایدی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے اللہ انہاں نو ہی معاف کر دے گے۔ ایک بی بی ہو رہی غامدیہ قبیلے، اینو بھی رجم کر رہے نے صحابہ، اینو جدو اونٹ دی ہڈی ماری نا خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ، تے اے دے خون جو فوارا نکلیا تے خالد بن ولید دے کپڑیاں تے چھٹے پے، تے خالد بن ولید آندے نے برکار عورت جاندیاں میرے کپڑیاں نو بھی پلیت کر گئی، آقا فرماندے نے خالد سن لے اگر اس بی بی کی توبہ نو مدینے دے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتا جائے اللہ سارے گناہگار بندیاں نو بخش دیں گے۔ اتنی توبہ
گناہ کرنے ہیں لیکن گناہ تے اڑے رہنے. وہ آتا ہے یا عبادی میرے بندے, گناہ کرنے دے باوجود بھی آتا ہے میرے بندے, گناہ کرنے دے باوجود. کدی انہوں تنہائی چ کہہ کے دیکھو تے صحیح, وہ دے سامنے کدی ترلا مار کے دیکھو تے صحیح, انہوں کہو تے صحیح معافیاں دے کلم پھر اج اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا. کدی آخیا جی بولو وہ بڑا غفور رہی. بنی اسرائیل کے بندے نکلے بارش واسطے, اللہ بارش پا دے, موسیٰ بارش نہیں پانی, ایک گناہ گار ہے. 70,000 بندے ہیں, ایک گناہ گار تو نہیں باندھ, کہیں دے سارے ماشاءاللہ تابعہ دار. وبا آئی اندراج باندھا, لیکن پھر بھی اللہ کی بغاوت کرنے تو بات نہیں ہوگی. کنے بندے نے جنہ ایس موسم چ بھی روزے نہیں رکھتے, گھر بیٹھ کے بھی روزے نہیں رکھتے, انہوں نے بد نصیب کون ہو سکتے؟ کبھی سوچے وہ بندہ بیچی بیٹھا سی, نبی موسیٰ نے کون ہے بھائی؟ تو بندے کا گناہ کی سی چغل خور سی, ایک چغل خور جو دی وجہ تو رحمت اللہ پانی بند ہو گیا. یہ اسی تے ماشاءاللہ چغلی کرتے کی نہیں, بول دے نہیں, اسی تے چغلی کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. یا دو مسلمان بھائی آپ چ لڑتے کی نہیں, 70,000 چ ایک چغل خور بھی بات. اور دیکھو اللہ کتنا غفور ہے, وہ بیچی بہ کے آتا ہے اللہ تینوں پتہ ہے یا تینوں پتہ ہے. جے انہاں نوں پتہ لگ گیا انہاں نے بیڑے دے دے کی بارش ایک کا نہیں معاف, بارش بدلہ آ جا برس پہ, بدل برس پہ. اللہ انہاں بندیاں چ اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا, می بھی پہنا شروع ہو گئی. فرمایا موسیٰ آج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. اینو رب نے اللہ وہ ہے کیڑی جہدے نال چپ کیتے اصلاح کر لیا. فرمایا موسیٰ جدوں میں ناراض سا میں تے ادوں نہیں سی دسیا, ہن تے پھر میں راضی ہو گیا. اور رب کنا غفور رحیم ہے. 100 بندے دا قاتل بھی ہوتا ہے, توبہ کرن دے ارادے نہ نکلدا ہے تے اللہ اس بندے نو ہی معاف کر دیندے نے. پتہ جی نا 100 بندے دا قاتل افلا مستی چلا جا ٹر پیا ہے, رات موت آ گئی ہے, جہنم دے فرشتے آندے نے ہاں کھلنا ہے, جنتی آندے نے اساں کھلنا ہے. رب نے ٹھہر جاؤ, زمین ماپ لو, جدھروں تھوڑی ہے وہ لے جاؤ, جدھر جا رہا ادھر بہتی ہے. بخاری دی حدیث ہے اللہ فرماندے نے زمین سنگر جا, زمین سنگر گئی. اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتے ہو دیر نہ کرو, میرے بندے نو چک کے میری جنت چ داخل کر دیو. اور ارادے نے اجے ارادہ لے کے جا رہا, توبہ نہیں کی تھی. جے ارادے نے 100 بندے نے قاتل نو معاف کر سکتا ہے تو یار سان اللہ معاف نہیں کرے. پھر توبہ اے توبہ دے جا, رجوع کر لو اللہ کی طرف, انشاءاللہ مٹی بھی سونا بن جائے. استغفار کثرت نہ کرو. استغفار کا تعلق کدے نال؟ زبان نال. توبہ کا تعلق ہے عمل دے نال. کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں استغفار نہیں کیتا, قائم نہیں. فرشت ولی لبی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا رب اغفر لی ولی اخی. نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. سارے نبی یونس نے بھی کیا سی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ توبہ کر دے نے. آمینہ دے لال دے یار فرما دے نے, آقا فرما دے نے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور.
اپنے گناہاں دی توبہ کرنا وا اپنے گناہاں دی بخشش منگنا وا تے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے نے فرمایا ابوبکر جی جی اللہ کے رسول فرمایا تم کیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہر نماز پڑھا کر رہے تحیات حصہ ہے جڑی اللہ نبی نے ابو بکر کو دعا سنائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ نے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا گناہ کر بیٹھا بہت زیادہ تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر۔ ابو بکر کو کون سکھا رہے ہیں؟ آمین اللہ۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نبی کو بعد مقام ہے۔ اس واسطے یہ ترجمہ کیے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے سارے محترم ادھر تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے نہیں سیر اللہ سوڑیا تنا دا دے سیر دا کی مقابلہ تیری رحمت تنا دے سامنے ہے تو میرے گناہ سیر دے سامنے تنا دے مقابلے کی سیر اللہ سوڑیا کیڑ کیڑ اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں وہ ایک گناہ ہے بچپن گناہ وچ گزر گیا ہے جوانی گناہ وچ گزر گئی ہے بڑھاپا گناہ وچ گزر گیا ہے گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میتھوں ہنیر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندا ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو گناہ ہو جاندے نے کوئی بڑی گل نہیں بڑے بڑے گناہ اللہ نے معاف کر چھڑے زمانے دی کنجری کو معاف کر چھڑے جنہی پوری زندگی بدکاریاں گزری صرف کتے نو پانی کٹ کے پیا صرف پانی اسی کسی غریب نو راشن لے کے دیا گے کسی غریب نو تعاون کرا گے کتا پلیت نپاک ہے اور بی بی بھی رات بدکاری کر کے واپس جا رہی ہے مجھے غسل بھی نہیں کیتا جا کپڑے پلیت جسم پلیت کتا پلیت ان تو آواز آئی تیری ادائی نہیں پسند آئی ہے تیری زندگی کے گناہ والوں نیکیاں تبدیل کر کے تیرے نام جنت برآمد کر دی تھی ایک بھائی آؤ تو صحیح بڑے آنت دے رہے ہو دے معاف کرتے دے بڑے منگل دے رہے ہو دے عطا کرتے دے رہے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تے گل سن لے تیری رحمت دی ٹھاٹھ بدیاں نو تووے میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہووے گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میں ہر ویلے میں تیرے تر تو ہی منگا تو دیتا نہ تھکے میں لیندہ نہ تھکاں
درد دل کی ہوئی دعائے درد دل دی ہوئی دعائے کری خاتمہ ایمان کی ہوئی التجائے قبر دے عذابوں بخشی آسانی کہو آمین اچھی کہہ لیو قبر دے عذابوں بخشی آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی محشر دے دن نہ سختی ساڈے تے آوے پر پر کے کوثر دے جام ساقی پلاوے قیامت دے دن محشر دے دن نہ سختی اللہ جنہیں آئے بڑے بندیاں بندے محشر دے دن سختی نہ اینات آوے پر پر کے کوثر دے جام ساقی بلاوے مقصد مکمل ای ہوئی میں پاواں قیامت نو زندہ میں جنتاں نو جاواں اس واسطے میرے بھائیو یہ بخشش دا مہینہ ہے رحمت دا مہینہ ہے گناہاں تو توبہ کرن دا مہینہ ہے جنہیں بھی ہو سکے اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ جانے ہیں نا جوتیاں دکان تے سیل سیل باٹا سیل کپڑے دکان تے سیل سیل سوٹ سستا لگ جوتی سستی اللہ نے میرے رمضان کی میرے کو بھی آؤ نا میں رحمت کے سیلہ رحمت کے سستے رہتے توانے گناہ معاف کر دیا تھا توانے نام جنت علاق کر دیا توانے ہون کی دیر ہے سارے معاف کرن سے دیر نہیں اللہ منو تے توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد